عوام علماء نہیں توجہ کرتے. انا الذی خمرت طینۃ آدم بید اربعین صبحا، میں نے 40 دن تک آدم کی مٹی خمیر کی. وہ 40 دن کیوں ہوتی رہی؟ جو علی کن کہے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ 40 دن تک زیغم فروخ کیوں آدم کی مٹی خمیر کرتا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اکیلا آدم نہیں بننا، قیامت تک اس کی نسلیں بننی ہیں. نسلوں میں عناصر مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، حسب مختلف ہیں، نسب مختلف ہیں، خاصے مختلف ہیں، خاصیتیں مختلف ہیں. تو یعنی پورے 40 دن میں علی نے کائنات کی فطرت بھر دی اس خمیر میں، جیسے امتیاز شاہ جی آدم بنا نا. اب جب تک تو علی کے ہاتھ اس خمیر سے الگ نہیں کر سکتا تب تک مان. جب الگ کر لے گا میں اپنا خیال واپس لے لوں گا، اور جب تک نہیں ہوتے الگ تو پھر میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی کہوں گا کہ فطرت بنانے والا علی، فطرت جگانے والا حسین، فطرت پہ حکومت کرنے والا حسین. یہ قرآن کے خلاف سے کم نہیں ہے. پکڑ کے جملہ ایک کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کیوں کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون حقدار ہے اس مجمع میں اس جملے کا جس کی وجہ سے جبراً مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے. جیسے یہ میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں اس ممبروں سے کہ حسین نے جو اس کے 71 ساتھی تھے، چلو حسین کے خاندان کو الگ کر لو، باقی تو معصوم نہیں تھے نا، لیکن حسین نے ایک نگاہ سے، خدا کی قسم اس سے بڑا تحفہ نہ میں دے سکوں گا تمہیں، نہ کوئی اور عالم دے سکتا ہے جو ابھی دینے لگا ہوں 1 منٹ کے اندر اندر. ایک نظر سے ان دیکھو نا، 7 کو پانی بند ہوا، 8 آئی، 9 آئی، 10 آئی، 3 صبح تو آئیں، اور فطرت ہر صبح پانی مانگتی ہے. اور سامنے اتنے بڑے کمینے دشمن ہیں جنہوں نے علی کے معجزوں کے برابر اسد معجزے گھڑنے کی کوشش کی ہے. اگر ان حسینیوں میں کثافت کا کوئی نقص ہوتا یہ ڈھنڈورے نہ پیٹتے، یہ اشتہار نہ لگا دیتے، یہ بدنام نہ کرتے کہ دیکھو نجس حالت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ اللہ پڑھیے بات جو وہ کیا تھا، اصلاح کر دی حسین نے. جیسے سونے میں کھوٹ ملا ہوا ہو، کٹھالی میں ڈال دو، کھوٹ الگ خالص سونا الگ. جیسے اکسیر کی ایک چٹکی شیروں لوہے کو چرخ دے کے سونا بنا دے. بس حسین نے نظر کی، بشر معصوم ہو گیا. کیونکہ زیغم فطرت کا حاکم ہے حسین. اب وہ جملہ جو تحفے کے طور پہ دینا ہے، میدان قیامت میں کئی حسینی ایسے آئیں گے کہ جن کے دل میں حسین تو ہوگا، باقی نہ عمل ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی. ان میں کچھ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ ہندو بھی ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ سکھ بھی ہو سکتے ہیں. جب فرشتے کہیں گے حسین یہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جنت کیسے جائے، وہ حسین دیکھے گا، کہے گا اس کے اندر جان کلمہ ہے یا نہیں. جو 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 اللہ 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 اللہ. میں یہ گارنٹی، یہ ضمانت تو نہیں دے سکتا، لیکن اتنی ضمانت دے سکتا ہوں کہ ان میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. بس شرط ایک ہی ہوگی کہ دل میں حسین رہتا ہو، ایک لمحے کے لیے نکلا نہ ہو. کعبہ دل میں حسین ہو، شک کا بت آیا نہ ہو، حسین کے دشمن سے صلح نہ ہو، پھر حسین میدان حشر میں بھی ایسی فطرت بدلے گا
کہ کاتبان قضاء و قدر حیران ہو جائیں گے، وہ ایک لمحہ پہلے کافر تھا مومن کیسے بن گیا؟ فطرت بنائی علی نے، فطرت سنواری حسین نے، اس پہ حکومت حسین نے کی۔ اسی لیے بس آخری بات ہے میری، اسی لیے حسین کا غم بھی فطرت کے خلاف ہے۔ جی سامنے کی بات ہے، انسان کی فطرت غم فراموش ہے، انسان کی فطرت غم بھلاتی ہے۔ کسی کا ایک بیٹا ہو، ایک ہی شادی کڑیل جوانی میں مر جائے، جب مرتا ہے باپ پچھاڑے کھاتا ہے، غش کرتا ہے، گرتا ہے، جب وہ اس کو غسل دیا جا رہا ہے روتا ہے، لیکن اب وقفہ آ جاتا ہے۔ جنازے میں خاموش ہو کے باپ بھی جنازہ پڑھ رہا ہے، میں اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں، دفنا کے آتے ہیں، غم ہوتا ہے، لیکن اب وقفہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ کتنا روئے گا؟ مہینہ، 2 مہینے، سال۔ زیادہ رونے لگے خاندان والے بھی کہیں گے بھئی کوئی تیرا پہلی دفعہ گیا ہے، بس کر۔ اگلے سال برسی میں وہی باپ ہنس رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ فطرت غم بھلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال ہو گئے حسین کے غم کو، لگتا ہے کربلا آج گزری ہے۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ فطرت کا کام تھا غم بھلانا، جو 1400 سال میں بھی نہیں بھولا۔ ماننا پڑے گا نا خلاف فطرت ہے، اور یہی تو معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس میں صرف حسینیت نہیں، میں نے آغاز میں کہا تھا کہ توحید تک اثر ہے حسین کا، حسین کے خاصے کا، خاصیت کا۔ بیٹھ کے جب روتے ہو، بس یہی میرے مضمون کا اختتامیہ بھی ہے، یہی مصائب ہے، یہی دلیل بھی ہے۔ مزید تم روتے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں، عرش والے کی آواز آتی ہے، یا ملائکتی اشہدوا انی غفرت لہم وشکرت لہم۔ ملائکہ ذرا تسبیحیں چھوڑو، زمین پہ دیکھو، یہ جو رو رہے ہیں نا، میں نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ میں نے کہا تم نے سن لیا۔ فرشتے حیران ہو کے پوچھتے ہیں مالک غفر تو سمجھ میں آ گیا کہ تو غفور جو ہے، تو گناہ بخشنے والا ہے، بخش دیا، یہ شکر تو کس خوشی میں ہے کہ میں ان کا شکر گزار ہوں؟ آواز قدرت آتی ہے، حسین نے کیا میرے لیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بندہ ہو کر پہل حسین نے کی، جو اس کے پاس تھا اس نے سب مجھ پہ لٹا دیا۔ اب میرا حق تھا نا کہ اس کی مجلس میں کروں، اس کے غم میں میں روں، اس کا ماتم میں کروں، اس کے لیے زنجیر میں چلاؤں، لیکن میں بدل نہیں رکھتا، میرا کام یہ کر رہے ہیں تو شکریہ کیوں نہ ادا کروں، شکر گزاری کیوں نہ کروں؟ مالک آخر حسین کی وجہ سے اتنا بڑا انعام کیوں ہے؟ آواز قدرت ذرا کربلا کی طرف دیکھو نا، حسین کے اکبر کا سینہ برچی کے لائق تھا، حسین کا عباس اس لائق تھا کہ بازو کاٹے جائیں، حسین کا قاسم اسی قابل تھا کہ زندہ ہو اور گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ اللہ کہتا ہے چلو میں ان تمام باتوں سے نظریں پھیر بھی لوں، ذرا شام کی طرف دیکھو، زینب اسی لائق تھی کہ ننگے سر لاکھوں تماشائیوں کے ہجوم سے گزرے، زینب کا مقام یہی تھا کہ بے مکنا اور ادا پتھر۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری علیدہ بیانی قبول فرما، جو رب اولاد ہونے اولاد نارین عطا فرما، جو مقرض اور تنگ دست ہیں کہ تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، جميع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما،
ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ہو فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد۔